بازی پلٹے گی؟ ملکی اور غیر ملکی حالات کے تیور سے یہ نہیں لگتا کہ بازی پلٹنے والی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سینٹ الیکشن میں غیر متوقع کامیابی مل جائے گی، حکومت ہار جائے گی اور یوں تحریک عدم اعتماد کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ نہ ملکی فضا اس طرح کی بازی پلٹنے کو تیار ہے، نہ ہی پس پردہ اس طرح سے بازی الٹنے کے کوئی آثار ہیں۔ آج آ کر کچھ ووٹوں کی ادھر سے ادھر اڑان پر مرچ مسالے والی کہانیاں بنیں گی اور بس۔ ویسے بھی اوپر اور نیچے کی سوچ میں فرق ہے۔ اوپر سب کچھ اوکے ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے اور حکومت کے فائدے اور نقصان ہیں۔ ہماری آپس کی لڑائی ہوئی تو دونوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ حکومت کو کم نقصان ہوگا اور ہمیں اس کا زیادہ نقصان ہوگا۔ نیچے کی سوچ یہ ہے کہ حکومت کی غلطیاں حکومت کے کھاتے میں پڑنی چاہیے اور اگر حکومت کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے تو اس کا کور اپ بند کر دینا چاہیے۔ نیچے اور اوپر کے درمیان مباحث کے بعد اب اندازہ یہ ہے کہ معاملہ غیر جانبداری کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر اس غیر جانبداری میں بھی حکومت کی جانبداری پنہاں ہے، کیونکہ غیر جانبداری کے باوجود اسے نکالنا نہیں ہے۔ اس کے 5 سال پورے کرنے ہیں، نہ اسے نکالنے کی سازش کرنی ہے اور نہ ہی اسے نکالنے کی کوشش میں مدد کرنی ہے۔ گویا حکومت کو ہر صورت میں چلانا ہے۔ تبدیلی البتہ صرف اس بات میں ہے کہ ہر سیاسی کھیل میں حکومت کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کی پالیسی جاری نہیں رکھنی، بلکہ سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کر رہنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر جانبداری کی تجویز نیچے سے اوپر گئی ہے۔ نیچے والوں کو معاشرتی دباؤ محسوس ہو رہا تھا اور انہیں یوں لگ رہا تھا کہ انہیں ناکردہ غلطیوں کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جا رہا ہے جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور پھر انہیں یہ بھی گلہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ان کی تجاویز کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا۔ وہ اس پر بھی شکوہ کناں رہتے ہیں کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں تبدیلیوں کے حوالے سے ان کی تجاویز کو سنا تک نہیں گیا۔ یہی وہ صورتحال تھی جس میں نیچے والے ہر میٹنگ میں یہ زور ڈالتے رہے کہ ہمیں حکومت سے تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ بالآخر ان کی سنی گئی اور اب یہی سنایا جا رہا ہے کہ اوپر نیچے سب غیر جانبدار ہو گئے ہیں۔ بازی پلٹنے کا جب موسم آئے گا تو اس کے آثار پیدا ہوں گے، حالات کے تیور بدلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بغاوت پیدا ہونا حکومت جانے کی پہلی علامت ہوگی۔ بازی جب بھی پلٹتی ہے متبادل انتظامات کی پہلے سے تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب بھی جب آپ کو متبادل انتظامات اور متبادل نام کے بارے میں سن گن ملے اس وقت پس پردہ حکومت کے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ فی الحال نہ بازی پلٹے گی نہ حکومت جائے گی، مگر حکومت کا عروج ختم ہو چکا، اب یہ زوال کی جانب گامزن ہے۔ پہلے 2.5 سال میں حکومتیں اپنے اگلے 2.5 سال کی بنیاد رکھتی ہیں، منصوبے بناتی ہیں اور پھر آخری 2.5 سال میں ان منصوبوں کی تکمیل کا پھل کھاتی ہیں۔ موجودہ حکومت نے ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ پاکستان کے حکمران ہوں یا ان کے بدترین مخالف، سب کو علم ہے کہ 5 سال بعد بھی پاکستان معاشی طور پر وہاں کھڑا ہوگا جہاں آج کھڑا ہے۔ اسحاق ڈور تو اپنے دور میں یہ خواب دکھایا کرتے تھے کہ پاکستان آئندہ چند برسوں میں دنیا کی 20 بڑی اور ابھرتی ہوئی معاشی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بھارت اور بنگلہ دیش دونوں سے معاشی طور پر کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ معاشی نمو میں دونوں ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ پاکستان کو برآمدات کے حوالے سے جی ایس پی کی جو سہولت ملی ہوئی ہے اس پر بھی کئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ فیٹف کی بہت سی شرائط پورے کرنے کے باوجود ہمیں اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں، یوں ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنستے جا رہے ہیں۔ معاشی صورتحال کے حوالے سے اوپر سے نیچے تک سب اس خوش فہمی سے نکل آئے ہیں کہ ہم اعداد و شمار کا چکر دے کر معاشی قوت بن سکتے ہیں، اور تو اور حکومت کو ٹیکس کلیکشن میں بھی اپنی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہے۔ سیاسی حوالے سے پی ڈی ایم فی الحال میٹنگوں اور صلاح مشورے تک محدود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے بھی جلد یا بدیر متحرک ہونا ہی ہے۔ پی ڈی ایم نے لازماً پہلے مرحلے میں اپنے غلطیوں پر غور کیا ہوگا اور ایسی حکومت عملی تشکیل دے گی جو کارگر ثابت ہو۔ پی ڈی ایم کے لیے پہلا بڑا چیلنج لانگ مارچ ہوگا۔ لانگ مارچ میں چاروں صوبوں سے لوگوں کو اسلام آباد لانا اور پھر ان کے لیے ایک بڑا جلسہ کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے، اور اگر اس مارچ نے دھرنے کا فیصلہ کیا پھر اس کے وسیع انتظامات کرنے پڑیں گے۔ زیادہ امید یہی ہے کہ لانگ مارچ کو دھرنے میں تبدیل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے لانگ مارچ تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ پی ٹی آئی حکومت کے لیے سینٹ الیکشن کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگلے 2.5 سال میں وہ عوام کے سامنے کیا بیچے گی۔ سنا ہے پس پردہ پنجاب
میں ہیلتھ کارڈ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے پنجاب کے ہر فرد کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا۔ دوسری طرف بہت سے بیوروکریٹ اس پروگرام کے مخالف بھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محکمہ صحت پہلے ہی ایک بڑے بجٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے، جس کے ساتھ ہسپتال، ڈاکٹر اور ڈسپنسریاں ہر جگہ عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ ایسے میں ہیلتھ کارڈ ایک اضافی بوجھ ہوگا۔ چنانچہ ہیلتھ کارڈ کے اضافی بجٹ کے لیے بہت سے ترقیاتی منصوبوں کی کٹوتی کرنا پڑے گی۔ دوسری کی طرف ہیلتھ کارڈ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ گیم چینجر ہوگا، جس سے ہیلتھ کارڈ ملے گا وہ پی ٹی آئی کے گن گائے گا۔ سینٹ الیکشن میں ووٹوں کے اتار چڑھاؤ کے بعد اگلی سیاست شروع ہوگی۔ ظاہر ہے اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ حکومت کو یا تو اتار دیا جائے یا کمزور کیا جائے، جبکہ حکومت کو ایسی حکمت عملی بنانی ہے کہ ایک تو وہ اپنی مدت پوری کرے اور دوسرا اگلے الیکشن کے لیے اپنے مورے اور اپنی گیم تیار کرے۔ فی الحال پی ٹی آئی کی کارکردگی ایسی نہیں کہ وہ اگلے 2.5 سال لوگوں کو مطمئن رکھ سکے۔ اگلے الیکشن کے حوالے سے امیدیں باندھنا تو بہت دور کی کوڑی لاندنے کے مترادف دکھائی دیتا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس سال سیاسی دھچکے لگیں گے، بازی بے شک نہ پلٹے، کلا بازیاں ضرور لگیں گی۔